الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. سورہ مبارک آل عمران آیت نمبر 64 اور 65 66 67 اور 68 آج کے اس نشست کا عنوان انشاءاللہ ان آیات کے بارے میں ان کے متعلق مختصر تشریح اور وضاحت، اس لیے کہ قرآن تبیین کے لیے ہے اور قرآن وضاحت کے لیے ہے، قرآن تفسیر کے لیے ہے، صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے. قرآن بنیاد ہے تبلیغ کا، قرآن بنیاد ہے تربیت کے لیے. ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اور حتیٰ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تعلیمات کی بنیاد قرآن ہے. آپ کی جو تشریحات ہیں جسے احادیث کہا جاتا ہے، روایات، یہ بھی تفسیر قرآن کے لیے ہے. ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے بیانات تفسیر قرآن کے لیے. آیات الہی، وحی الہی جو قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا، یہ کتاب نازل ہوئی ہے، اس کی تشریح اور وضاحت کے لیے. یہ قانون قرآن، اس قرآن جو قانون الہی اس کی وضاحت کے لیے ہے. یعنی رسول اللہ کی جو بھی اب تقاریر، خطبات، بیانات، ام المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بیانات کا مجموعہ نہج البلاغہ، سارے کس لیے؟ قرآن کی تفسیر کے لیے. لہٰذا قرآن بہت اہم ہے. ہم قرآن کو اگنور کر دیتے ہیں، بے اہمیت کر دیتے ہیں. قرآن ہمارے طاقتوں کی زینت ہے. قرآن کے اوپر مٹی جمی ہوتی ہے، قرآن کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. رمضان میں تھوڑا شوق بڑھتا ہے، اس کے بعد دوبارہ انسان غفلت کی طرف چلا جاتا ہے. ہم خود اپنے بارے میں سوچیں کہ ہر روز قرآن کو ہم کتنا ٹائم دیتے ہیں. وہ قرآن جو ھدی للمتقین ہے، ہماری اور میری اور آپ کی ہدایت کے لیے ہے، ہدایت کے لیے. وہ ہدایت کی کتاب دن میں کتنی دفعہ ہم اس کو اٹھاتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے اسی ہدف کو لے کر ہم نے شروع کی یہ نشست، اور الحمدللہ سورہ الحمد سے ہمارا سفر کا آغاز ہوا. سورہ بقرہ کی تمام تشریحات مکمل ہوئی اور سورہ آل عمران کی 64 نمبر آیت میں ہم ہیں اس وقت. اہل کتاب سے خداوند متعال مخاطب ہے. قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، یعنی نبی مکرم کے زمانے کے یہود اور نصارہ سے بات ہو رہی ہے. یا رسول اللہ قل آپ کہہ دیجئے. کن کو؟ اہل کتاب سے کہہ دیجئے، یعنی یہود و نصارہ سے کہہ دیجئے جو اسلام کی طرف نہیں آئے. ٹھیک ہے، نصیریت یا یہ مسیحیت اپنے اس مذہب پر، دین پر قائم رہے، یہودیت پہ اپنے اس دین پر قائم رہے، ترقی نہیں کی، اللہ کی بات نہیں مانی، اسلام کی طرف نہیں آئے. ان سے فرما رہے تعالوا الی کلمۃ سواء، آ جاؤ ایک کلمے کی طرف، ایک بات جو ہمارے درمیان مشترک ہے اس کی طرف. ایک وہ اصول جو مشترک ہے ہمارے اور ادیان میں، اس کی طرف آ جاؤ. اس کا مطلب ہے
وحدت بہت ضروری ہے، وحدت کی بڑی اہمیت ہے۔ وحدت قرآنی موضوع ہے، ایسے نہیں اسٹریٹجک اور ہماری صرف پالیسی کا ایک مقصد ہو، خون خرابت صرف نہ ہو، اور لوگ جو ہے نا اسلام جو ہے ایک مثلاً ایک مکر کا، ایک حیلہ کا طریقہ کار اس نے وضع کیا، ایسا نہیں ہے۔ وحدت اصول ہے، وحدت ایک حکم الہی ہے، ٹھیک ہے۔ وحدت کہاں پہ ہوگی، وحدت کیسے ہوگی، کس بنیاد پر وحدت ہوگی؟ پرچم کی بنیاد پر ہوگی، پارٹی کی بنیاد پر ہوگی؟ کچھ ایسا اصول انسان بنا دیں گے، اس کے اوپر ہوگی؟ ایک پارٹی کے نام پہ ہوگی، ایک مذہبی گروہ کے نام پہ ہوگی؟ نہیں۔ قرآن نے کہا ہے، قرآن کیا فرما رہا ہے؟ کلمہ سوا، کلمۃ سوا، یعنی حد تک ادیان جو باقی جو ادیان اسلام سے ہٹ کر مسیحیت اور یہودیت اور باقی جو مذاہب دینی جسے کہا جاتا ہے، ادیان جسے کہا جاتا ہے، قرآن نے رسول اللہ سے کو حکم دیا کہ اس کی طرف بھی آئے۔ وحدت ہے، وحدت ضروری ہے۔ اب اس کے لیے سب سے پہلے دلائل پیش ہوئے ہیں۔ وحدت سے پہلے علم ہے، وحدت سے پہلے سمجھانا ہے، وحدت سے پہلے تبلیغ ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم صرف وحدت کا پرچار کریں اور اپنی حقانیت پیش نہ کریں، یہ نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں پہلی آیات میں عقلی دلائل پیش ہوئے ہیں۔ وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کے قائل ہیں اور الہ مانتے ہیں اور شرک کے قائل ہوئے، ان کے لیے استدلال کے طور پر دلیل پیش کی گئی ہے سب سے پہلے کہ وہ نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں آپ، بیان ہوا آپ کے سامنے الدلائل۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ 59 آیت 60 آیت، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک۔ ہاں، یعنی ان کو الہ نہیں مان سکتے آپ، اللہ کا بیٹا نہیں مان سکتے آپ۔ حقیقت بیان ہو رہی ہے جس کی وضاحت ہوئی ہے، بیان ہو رہا ہے کہ یہ آپ کی بات غلط ہے، آپ کا عقیدہ غلط ہے، کیونکہ یہ ماں سے اور باپ ان کا نہیں، لہٰذا یہ الہ بن جائیں گے، خدا بن جائیں گے، خدا کا بیٹا بن جائیں گے۔ اسلام نے اس کو رد کیا ہے، اس کو مسترد کیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ پہلے سمجھایا دلیل کے طور پر کہ آدم جس طرح کن فیکون کے نتیجے میں وجود انہوں نے پایا ہے، اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کے کن کے نتیجے میں وجود پایا ہے۔ لہٰذا جب حضرت آدم ماں اور باپ کے نہ ہونے کے باوجود بھی خدا اور بیٹا خدا کا نہیں بن سکتے، تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے بن سکتے ہیں؟ نہیں، دلیل ہے، دلیل عقلی ہے۔ دلیل عقلی کو انہوں نے نہیں مانا، پھر مباہلے کی طرف آئے، مباہلے کو بھی انہوں نے نہیں مانا، ٹھیک ہے، مباہلے کے بھی سے انکار ہوئے۔ دیکھا کہ یہ ہستیاں وہ ہستیاں کہ جو الہی شخصیت کے مالک ہیں، ٹھیک ہے، یہ ولایت تکوینی کے مالک ہیں۔ انہوں نے سمجھ لیا ولایت تکوینی کسے کہا جاتا ہے؟ نہ صرف ولایت تشریع بلکہ ولایت تکوینی، یعنی کن کے مالک بھی ہیں۔ اسی لیے انہوں نے کہا مباہلے کے لیے جو آنے والے جو تھے مسیحی اور ان کے علماء تھے، انہوں نے کیا کہا؟ خبردار، مباہلہ نہیں کرنا، کیونکہ ایسی ہستیاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کو حکم دیں، یعنی کیا کن کہیں، چل کے آئیں گے، ٹھیک ہے، یعنی تکوین پر بھی ان کی حکومت ہے، ولایت ہے۔ انہوں نے مانا مسیحیوں نے مانا، البتہ ابھی تک مسلمان اس کے پیچھے ہیں، لیکن انہوں نے دیکھا، ان کے چہرے کو دیکھا، نورانیت کو دیکھا، سب کچھ دیکھا، پیچھے ہٹ گئے، مباہلے سے پیچھے ہٹ گئے۔ بس استدلال کا مرحلہ گزرا، مباہلے کا مرحلہ گزرا، اس کے بعد جو اسٹریٹجک اسلام کی جو ہے وہ کیا ہے؟ مشترکات پہ ایک ہو جاؤ۔ اگر اسلام نہیں لا سکتے، اسلام کی حقانیت کو نہیں سمجھ سکتے، اتنے نالائق ہو، تعالو، آ جاؤ کلمہ سوا کے اس بنیادی اصول کے جو مشترک ہے تمہارے درمیان میں، اس کی طرف آ جاؤ، اس کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ۔ کن کے خلاف؟ بتوں کے خلاف، بت پرستوں کے خلاف، دشمنوں کے خلاف ایک ہو جاؤ، یعنی مسلمان، مسیحی، یہودی ایک ہو جائے۔ اصول مشترک، کلمہ سوا یعنی اصول مشترک، ایک بات پر، جسے توحید کہا جاتا ہے، اس پر ایک ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ اگر ہم وحدت کی بات کریں گے ادیان کے درمیان میں، تو کس بنیاد پر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ کلمہ توحید، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس پر ہو سکتے ہیں۔ اگر مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہونا چاہتے ہیں، کس کلمے پر ہوں گے؟ دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اگر تشیع میں متحد ہونا ہے تو تین چیزوں کی ضرورت ہوگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ وان علی امیر المؤمنین، ٹھیک ہے۔ ادیان میں وحدت کے لیے ایک کلمے کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ کلمہ وحدت۔ وہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔
بیان ہوا ہے، اس کے بعد بیان ہوا کہ اے رسول آپ ان سے کہہ دیں آ جاؤ ایک کلمہ واحد پر، الی کلمۃ سوا بیننا و بینکم، کہ جو ہے یہودیوں اور نصرانیوں تمہارے اور مسلمانوں کے درمیان مشترک ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور بیان ہوا ہے اللہ نعبد الا اللہ، وہ مشترک نقطہ کیا ہے، وہ مشترک بات کیا ہے، وہ مشترک اصول کیا ہے کہ جس پر مسلمان، مسیحی، یہودی سارے ایک ہو سکتے ہیں۔ ایک ہیں آج، ایک نہیں ہے، بلکہ آج مسیحیت یہودیت کو بچانے کی فکر میں ہے۔ البتہ وہ یہودی جو صہیونزم کی بات نہیں ہو رہی، یعنی جو انحراف یہودیت میں، وہ انحراف وجود میں ہے اور صہیونزم وجود میں ہے، اور جنہوں نے اسرائیل کی بنیاد رکھی، یہودیت کی اکثریت ان کے خلاف ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بہت کم ہے جو صہیونزم ہے، جو اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں، جو مسلمانوں کو دشمن سمجھتے ہیں، جو مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ ہیں، بجائے کہ تعالوا الی کلمۃ سوا، سارے ایک ہو جاتے مشترکہ دشمنوں کے خلاف۔ کیا کیا انہوں نے؟ مسلمانوں کو توڑا، آپس میں افتراق ایجاد کیا۔ اس کے بعد یہی مسیحیت جس کا پرچم امریکہ کے ہاتھ میں، انہوں نے آ کر صہیونزم کی، اسرائیل کی حمایت کی اور اس کے حق میں اسلحہ دیا، ان کے ایڈ دیا، ان کو طاقت دی، قدرت دی۔ قرآن کے خلاف ہے یہ۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ایک ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس مشترک نقطہ موجود ہے، اصول موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم عبادت مت کریں مگر سوائے اللہ کے، یعنی ہم عبد خدا بن جائیں صرف۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں، ہم بھی یہ کہتے ہیں۔ ولا نشرک بہ شیئا، دوسرا کیا ہے اصول جو مشترکہ ہے کہ ہم شریک قرار نہیں دیں گے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی، وہ بھی یہ کہتے ہیں، ہم بھی یہ کہتے ہیں۔ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ ہی ہم میں سے بعض کو رب قرار دیں گے، ارباب قرار دیں گے خدا کے مقابلے میں۔ یہ تین ہیں اصول قرآن پیش کیے، ان تین پر ادیان، دین اسلام، دین مسیحیت، دین یہودیت ایک ہو سکتے ہیں۔ البتہ جو منحرف ہیں وہ الگ بات ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے ایک دن سے دو شکار کیے، ایک طرف سمجھایا ان کو کہ آؤ توحید کی طرف، یعنی کیا مطلب؟ خالص توحید کی طرف آ جاؤ۔ جو منحرف، جو انحراف سامنے ہے، جو تم نے الہ کا جو کنسیپٹ پیش کیا کہ عیسیٰ الہ ہے، عیسیٰ ابن اللہ ہے، عیسیٰ فلان ہے، نکل آؤ اس سے۔ جو توحید خالص ہے اس کی طرف آ جاؤ۔ شرک جو تم بھی کہتے ہو کہ ہم شریک نہیں قرار دیتے، اس کی طرف آ جاؤ۔ اور تمہارا یہ کنسیپٹ ہے اور عقیدہ ہے کہ ہم کسی کو ارباب بھی قرار نہیں دیتے۔ ارباب یعنی رب، ارباب یعنی رب یعنی مالک۔ ایک معنی رب کا مالک ہے، ایک معنی رب کا حاکم ہے۔ ارباب کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی کوئی بھی مذہبی پیشوا، کوئی بھی دینی پیشوا، کوئی بھی عالمی دین جس کو منعاً اس کو اتھارٹی دے دی جائے کہ وہ الہی قوانین کے مقابلے میں آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ مثلا عدی ابن حاتم عیسائی تھا، مسلمان ہوا۔ جب یہ آیتیں، جب خاص طور پر یہ پہلی آیت 64 نمبر آیت جب نازل ہوئی، جس میں تیسرا نقطہ کہ جس میں جو مشترکہ نقطہ جس میں فرمایا گیا کہ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا، کہ ہم میں سے کوئی بھی کسی کو اپنا ارباب قرار نہ دیں اللہ کو چھوڑ کر۔ تو عدی ابن حاتم رسول اللہ کی خدمت میں پہنچا، کہا یا رسول اللہ ہم نے تو ایسے کبھی نہیں کیا، یہ حکم کیسے آیا؟ ہم نے کبھی کسی عالم دین کو رب قرار نہیں دیا، پوجا نہیں، اس کو پرستش نہیں کی۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ کیا تجھے پتہ ہے کہ تمہارا علماء یہود، علماء مسیحیت آتے تھے اپنی مرضی سے حلال کو حرام قرار دیتے تھے، حرام کو حلال قرار دیتے تھے، دین میں تبدیلی کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ کہا کرتے تھے۔ تم مانتے تھے نہیں مانتے تھے؟ چپ کر کے، خاموش ہو کے، اندھی تقلید کرتے نہیں تھے؟ کرتے تھے۔ فرمایا اسی کو ارباب کہا جاتا ہے، اسی کو پوجنا کہا جاتا ہے، اسی کو شخصیت پرستی کہا جاتا ہے۔ جہاں پر بھی کوئی بھی دینی پیشوا اپنی طرف سے، اپنی مرضی سے دین میں تبدیلی لے کے آئے اور اس کے ماننے والے چپ کر کے اس کی سنیں، اسی کو پوجنا بھی کہتے ہیں، اسی کو عبد بننا بھی کہتے ہیں۔ عبودیت ہے، اسی کو عبودیت انسان کہا جاتا ہے۔
عبد کسے کہتے ہیں؟ عبد بننا، عبودیت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ماننا ہے نا، اللہ کو جو مانے گا رب، اللہ کو الہ جو مانے گا، اللہ کو خالق جو مانے گا، اللہ کو قانون ساز جو مانے گا، ماننے کو عبودیت کہتے ہیں۔ من عن، بغیر چون و چرا کے تسلیم ہو جانا، ماننا، پھر عمل کرنا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عبودیت کہا جاتا ہے۔ اب کوئی انسان اگر آ جائے، کوئی مذہبی شخص آ جائے، کوئی دینی پیشوا آ جائے، کوئی رہبر آ جائے، کوئی آیت اللہ آ جائے، کوئی بھی آ جائے، یہودی ہو مسیحی ہو، کوئی بھی آ جائے، یہ کام کرنا شروع کر دے کہ میں قانون ساز ہوں، میں قانون بنا سکتا ہوں، میری مرضی ہے، میں آج شراب کو نعوذ باللہ حلال قرار دے سکتا ہوں، فلان حرام کو حلال قرار دے سکتا ہوں، وہ کرے، اور کرنے کے بعد اس کو ماننے والے چپ کر کے اس کے سامنے لبیک کہیں، فرماتے ہیں یہ بھی بت پرستی ہے، یہ بھی پوجنا ہے، یہ بھی اس کو ارباب بنانا ہے۔ ادی ابن حاتم کو رسول نے فرمایا ہو کرتے تھے تم لوگ، اب نہ کرو۔ قانون سازی کا حق صرف خدا کو حاصل ہے، حتیٰ کہ نبی کو بھی حاصل نہیں ہے، حتیٰ کہ امام کو بھی حاصل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، قانون تبدیل کرنا، حلال حرام ہو جائے، حلال حرام ہو جائے، کسی کو حق نہیں ہے، صرف اللہ ہے، اللہ کو اختیار حاصل ہے، اللہ رب ہے، اللہ مالک ہے، اللہ صاحب اختیار ہے، شریعت اللہ کی ہے، رسول اللہ کے ذریعے سے شریعت ہم تک پہنچی ہے۔ ایک انسان آ کے شروع کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے دیکھیں یہ تین نکات، اللہ نعبد الا اللہ ایک، ولا نشرک بہ شیئا دو، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے قانون کے مقابلے میں آ کر کوئی رب بننے کی کوشش کرے، قانون ساز بننے کی کوشش کرے اور انسان اس کے تابع ہو جائے، فرماتے ہیں یہ بالکل اجازت نہیں ہے۔ یہ تین مشترکات ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے رخ موڑ لیا، اگر تم نے یہ نہ مانا، ٹھیک ہے، کلمۃ سوا یعنی مشترکہ اس اصول پر جمع نہ ہوئے، اور اگر تم نے ارباب بنانا شروع کر دیا، خلاف ورزی شروع کر دی، اور تم نے خدا کو چھوڑ کسی اور کی عبودیت اختیار کرنا شروع کر دی، اور تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا شروع کر دیا، فقولوا، ان سے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ اشہدوا بأننا مسلمون، گواہ رہنا ہم مسلمان تھے، ہم مسلمان ہیں، ہم تسلیم کے منزل پر ہیں، تم بے شک کسی کی عبادت کرو، ہم نہیں چھوڑ سکتے، صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت اہم اعلان ہے، یعنی کوئی بھی دنیا والے منحرف ہو جائیں، ہم منحرف نہیں ہوں گے، کوئی بھی کسی کو رب بنا لے، ہم کسی کو رب نہیں بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی کسی کو کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے، ہم شریک قرار نہیں دیں گے، کوئی بھی اللہ کے علاوہ کسی کو معبود قرار دے، ہم قرار نہیں دیں گے۔ فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اگلی آیت 65، یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل، اہل کتاب لما تحاجون فی ابراہیم، کیوں تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بحث کرتے ہو، کیوں گفتگو کرتے ہو؟ یعنی ابراہیم کے بارے میں یہ گفتگو، کیونکہ مسیحیت اور یہودیت رسول اللہ کی خدمت میں یہ آئے، مسیحی یہودی آ کر کہنے کے لیے ہم تو ابراہیمی مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ابراہیم یہودی ہے، اس نے کہا ابراہیم مسیحی ہے، نصارہ نے کہا وہ مسیحی ہے، انہوں نے کہا یہودی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام جو ان سے پہلے زمانے میں گزرے ہیں، وہ کیسے جو بعد میں آنے والے یہودی ہیں وہ مکتب اختیار کر سکتے ہیں؟ یہودی اور مسیح بعد میں آنے والے مذاہب ہیں، دین ہے، دین الہی ہے، حضرت ابراہیم پہلے ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ یہودی تھے، لہٰذا ہمارا تعلق ان سے، مسیح نے کہا یہ ابراہیم مسیحی تھے، بس ہمارے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ فرمایا یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم کے بارے میں یہ گفتگو کیوں کر رہے ہو جبکہ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، جبکہ تورات اور انجیل نازل ہوئی کب الا من بعد، ان کے بعد نازل ہوئی ہے، ابراہیم کے بعد یہ نازل ہوئی ان کتابیں، تو کیسے کہہ سکتے ہو؟ افلا تعقلون، عقل نہیں ہے تمہارے، شعور نہیں تمہارے لیے، کہاں شعور کہاں عقل؟ حتیٰ کہ بت پرستوں نے بھی یہ کہا کہ ہم ابراہیمی ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اتنی اہم، اتنی مشہور اور اتنی ان کی توحید، ان کی جو بیکار
بتوں کے ساتھ، بتوں کو توڑنے کا اور ان کو منجنیق سے پھینکنے والا، یہ پورا واقعہ اتنا مشہور، ان کی موحد، اتنے عظیم توحید پرست، خدا پرست اور پیکار اور جہاد کرنے والے، دشمنوں کے خلاف لڑنے والے، شجاع، ہر لحاظ سے مشہور. لہٰذا بتوں نے بھی کہا ابراہیم ہمارے ہیں، ہم ابراہیم کے ہیں. مسیحیوں نے بھی کہا ابراہیم ہمارے ہیں، ہمارا ان سے تعلق ہے. یہودیوں نے کہا ابراہیم ہمارے ہیں، ہمارا ان سے تعلق ہے. قرآن نے کیا کہا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ما انتم ہؤلاء حاجتم فیما لکم بہ علم. ہاں انتم ہاؤ، تم وہی تھے کہ جنہوں نے بات کی، گفتگو کی، فیما لکم بہ علم، جس کے بارے میں تمہیں علم تھا. یعنی اے مسیحیوں، اے یہودیوں، جس چیز کے بارے میں تمہیں علم ہے تم وہ تھے کہ جو اس کے بارے میں گفتگو کرتے. یعنی مسیحیت کے بارے میں تمہیں علم تھا، عیسیٰ کے بارے میں تمہیں علم تھا، لہٰذا تم نے وہاں پہ لڑائی کی، جھگڑا کیا، گفتگو کی. عیسیٰ کی پیدائش کے بارے میں، معجزات کے بارے میں، ان کے الہ ہونے نہ ہونے کے بارے میں گفتگو ہوئی. احتجاج یعنی گفتگو ہوئی، دلیل دی. فرماتے ہیں یہاں پہ تمہیں علم تھا، ٹھیک ہے، تم گفتگو حق رکھتے ہو، تمہارا تعلق اس مذہب دین سے، حق رکھتے ہو. فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ. پس جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے وہاں تمہیں کیا حق ہے گفتگو کرنے کا. یعنی ابراہیم علیہ السلام جو پہلے ہیں، صدیاں پہلے ہیں، ان کے بارے میں، جب تم تھے ہی نہیں، بعد میں آئے ہو، ان کے بارے میں گفتگو کا تمہیں کس نے حق دی ہے؟ تم صرف اپنے بارے میں گفتگو کر سکتے ہو، مسیحیت کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہو، اپنے عقیدوں کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہو، اپنے اعتقادات کے بارے میں، چاہے وہ منحرف ہو چاہے غیر منحرف ہو، چاہے وہ حق ہو چاہے ناحق، اس کے بارے میں تم گفتگو کر سکتے ہو. لیکن جو پچھلی تاریخ میں ابراہیم گزرے ہیں ان کے بارے میں، ان کو اپنا سمجھنا، ان کے دین سے قائم رہنے کا دعویٰ کرنا، تمہیں کیا حق پہنچتا ہے؟ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم، یہ تم تھے کہ جنہوں نے حاججتم، گفتگو کی، بحث کی، دلیل پیش کی، فیما، اس چیز میں، لکم بہ علم، جس کے بارے میں تمہیں علم تھا. فَلِمَ تُحَاجُّونَ، پس تم کیوں احتجاج اور دلیل پیش کر رہے ہو، فیما، اس چیز میں، اس مسئلے میں، لیس لکم بہ علم، جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے ابراہیم کے بارے میں، اللہ جانتا ہے ابراہیم کی حقانیت کے بارے میں، اللہ جانتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے توحید کے بارے میں، ان کی شجاعت کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں. وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے. بس جو چیز نہیں جانتے ہو اس کے بارے میں گفتگو کا حق نہیں، وہ جھوٹ ہے، وہ بہتان ہے. ما کان ابراہیم، پھر جواب دے رہا خدا و تعالی 67 نمبر 67 نمبر آیت میں، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی. یاد رکھو ابراہیم نہ یہودی ہے نہ نصرانی ہے، ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم کون ہے؟ حنیف ہیں، مخلص ہیں، مسلم ہیں. حنیف یعنی کجین جس کے اندر نہیں ہے، جو راہ راست پر ہے. مخلص ہیں، خالص ہیں، وحدت میں، توحید خدا میں، عبودیت میں، فکر الہی میں، الہی شخصیت کے لحاظ سے کیا ہے؟ حنیف ہے. حنیف ٹیڑھا پن نہیں ہے، راہ حق پر ہے. مسلم ہے، تسلیم کے منظر پر ہے. وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرکین میں سے نہیں ہے. دیکھیں مسلم نے فرمایا، یہ کیوں کہا؟ کافی تھا کہ ابراہیم حنیف مسلم ہے، حنیفاً مسلمہ. وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں ہے. کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہی مشرکین بھی کیا کہتے تھے کہ ہمارا تعلق ابراہیم سے ہے. یہاں تک کہ مسیحی اتنا انہوں نے اپنے آپ کو ابراہیم سے علیہ الصلوۃ والسلام سے جوڑا کہ خود حنفاء کے لقب سے مشہور ہوئے، خود مشرکین. عجیب نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، انسان جب ایک بات تکرار ہو تو شہرت ہو جاتی ہے نا. بت پرستوں کی بات ہو رہی ہے، بت پرستوں نے اپنے آپ کو ابراہیم سے اتنا جوڑا کہ ہمارا ان سے تعلق ہے. اتنے مشہور ہوئے، حنفاء کا لقب ان کو ملا. کنہوں نے دیا؟ مسیحیوں نے دیا. اس لیے یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حنیف کا لفظ آیا، اور ساتھ ہی بھی کہا وما کان من المشرکین. یاد رکھو ان کا تعلق ان مشرکین سے نہیں ہے کہ جو حنفاء کہلاتے ہیں، بلکہ یہ مخلص ہے، یہ حقیقی ہے، حقیقی حنیف ہے. لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کے دین کو کیا کہتے ہیں؟ دین حنیف کہا جاتا ہے، خالص دین کہا جاتا ہے. وما کان من المشرکین.
اب دیکھیں ان اول الناس، آخری آیت 68 بہت ہی اہم، ما کان ابراہیم یہودین ولا نصرانین، اس کے بعد ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، یقیناً ابراہیم سے ریلیٹڈ کون ہے؟ دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا تھا ہم ابراہیمی ہیں، ہم موسوی ہیں، ہم مہدوی ہیں، ہم فاطمی ہیں، لیکن کیسے پتہ چلے گا کہ واقعاً یہ ہے یا نہیں ہے؟ قرآن نے یہ اصول ہمیں دیا، فارمولہ ہمیں دیا جانچنے کے لیے۔ ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم کے ساتھ سب سے اولویت، سب سے زیادہ آپ سے جو تعلق کون ہے؟ للذین اتبعوہ، جو ان کی اتباع کرنے والے، جنہوں نے ان کی اتباع کی ہے، ٹھیک ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی ہے، وہ صرف کہہ سکتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، نہ کہ وہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو منحرف ہو گئے، جو دور ہو گئے، ابراہیم کے بات نہیں مانا، اور نہ ماننے کے باوجود کہا ہم ابراہیمی ہیں، حتیٰ کہ بت پرستوں نے کہا ہم ابراہیمی ہیں۔ کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایمان، اتباع، یہ دو شرط ہے، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چاہے ائمۃ علیہم السلام، چاہے سابقہ انبیاء جن میں ابراہیم علیہ السلام سر فہرست۔ ایمان قوی، مستحکم، اور ساتھ اتباع، پیروی اگر ہے تو اس کا تعلق اس سے ہے، نہ کہ حسب و نسب، خونی رشتہ ہونا، یہ معیار نہیں ہے، بالکل معیار نہیں ہے، صرف ایمان، اتباع۔ اسی لیے فرما ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، سب سے زیادہ ابراہیم کہنے کے لائق، سزاوار صرف وہ ہیں کہ جنہوں نے ان کی اتباع کی۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، اور رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جوڑ دیا نا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے جو اتباع کرنے والے، ایمان رکھنے والے، وہ کہہ سکتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین آمنوا، اور آپ عزیزان جو محمد مصطفیٰ پر ایمان لے کے آئے ہیں، وہ حق رکھتے ہیں، آپ بھی حق رکھتے ہیں۔ آپ کے ہم ابراہیمی دین سے، حنیف دین سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ آپ ایمان بھی رکھتے ہیں ان پر، آپ اتباع بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابراہیم کی اتباع یعنی شجاعت، ابراہیم کی اتباع یعنی توحید، ڈٹے رہنا، ابراہیم کی اتباع کرنا یعنی ابراہیمی صفت لے کے آنا۔ رسول خدا میں تھی یا نہیں تھی؟ یہ صفت تھی نا۔ رسول اللہ ہیں جو یقینی طور پر آپ کے پیروکار تھے، ابراہیم علیہ السلام۔ اب دیکھیں نا، ایسی شخصیت ہے کہ جن کو باقاعدہ آگ میں ڈالا جاتا ہے، لیکن پھر بھی اپنے اس حق سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آگ میں ڈال دیا جاتا ہے، پرندے آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، جنات آتے ہیں، ہم مدد کے لیے تیار ہیں۔ وہ ابراہیم ہے، اتنا اللہ پر بھروسہ ہے، کیا فرماتے ہیں کہ وہ اللہ میری مدد کرے گا، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں مجھے، اور وہ اللہ پھر مدد فرماتا ہے، آگ گلزار بن جاتی ہے۔ ابراہیم کی وہ ابراہیم کے اتنی شجاعت رکھتے ہیں کہ مرکز بت پرستی میں اکیلے جاتے ہیں، ان کے گردن اڑا دیتے ہیں بتوں کے، ڈرتے نہیں، خوف نہیں کھاتے۔ یہ ابراہیمی صفت ہے۔ اگر ان معاملات میں شجاع بن جائے، اگر موحد بن جائے، اللہ والا بن جائے، ڈٹ جائے، گناہوں سے پرہیز کرے، شیاطین سے ٹکرا جائے، مجاہد فی سبیل اللہ بن جائے، ابراہیمی ہے، محمدی ہے وہ۔ لہٰذا یہ فارمولہ، یہ اصول 68 نمبر آیت ذہن میں رکھیں، سورہ آل عمران 68 نمبر آیت، یہ وہ فارمولہ ہے جو ہمارے لیے ہے۔ نہ حسب کی ضرورت ہے، نہ نسب کی ضرورت ہے، نہ کسی چیز کی ضرورت ہے، نہ سید ہونے کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ حر بھی اس میں شامل ہو گئے، سلمان فارسی بھی اس میں شامل ہو گئے، اسی فارمولے کے تحت اتباع کریں گے تو آپ وہی ہو جائیں گے، اتباع ان کے مکتب سے آپ متعلق ہو جائیں گے، تعلق پیدا کریں گے۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، یہ نبی اور ان کے اوپر ایمان لانے والے، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ولی ہے مومنین کے ولی اللہ ہے، اور وہ اللہ ہے کہ جو اپنی سرپرستی میں جس کو جس سے جوڑنا چاہے جوڑ سکتا ہے۔ اللہ کی ولایت ہے نا،
اللہ کی ولایت ہے، اللہ کا اختیار ہے، اللہ کی سرپرستی ہے۔ ابراہیم پر بھی اللہ کی سرپرستی ہے، محمد مصطفیٰ پر بھی اللہ کی سرپرستی ہے، ائمہ اطہار پر بھی اللہ کی سرپرستی ہے، آپ اور میرے اوپر بھی اللہ کی سرپرستی ہے۔ اور کیا چاہیے ہمیں؟ اللہ کی سرپرستی میں عبودیت کے تحت ہم ابراہیم سے بھی جڑ سکتے ہیں، محمد مصطفیٰ سے بھی جڑ سکتے ہیں، حسین ابن علی سے بھی جڑ سکتے ہیں، فاطمہ زہرا سے بھی جڑ سکتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ ایمان اور اتباع۔ ایمان اور اتباع تو بس بات ختم، سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح یہود اور نصارہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ ہمارا تعلق ہے ان سے، نہیں، قرآن نے فرمایا نہیں، فارمولہ ہے آپ کے پاس، قرآنی فارمولہ، الہی فارمولہ، اس فارمولے پر پورے اترو گے تو آپ کی بات ٹھیک ہے، نہیں اترو گے تو جھوٹ ہے، بہتان ہے، دھوکہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم ہمیں قرآن میں فکر و تدبر کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو ہدایت کے طور پر لینے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو انقلابی کتاب کے طور پر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار آیات قرآن کی تلاوت کا اثر ہمارے قلوب پر فرما۔ پروردگار قرآن کے ذریعے سے، آیات الہی کی تلاوت کے ذریعے، اس کی سمجھ اور بوجھ کے ذریعے ہمارے قلوب کو منور فرما، ہمارے افکار کو منور فرما، ہمارے کردار کو منور فرما، ہمارے سوچوں کو منور فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہم سب کو اپنے عبودیت و بندگی کی توفیق عطا فرما۔ بحق محمد و آل محمد پروردگارہ شر شیطان، شر شیاطین سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ صراط مستقیم پر ہمیں ثابت قدم فرما۔ پروردگارہ ہمارے ایمان کو مستحکم فرما۔ پروردگارہ ہمارے کردار کو منور